بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سب سے پہلے تو امام عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت مبارک ہو، اور دوسری طرف سے حضرت معصوم قم صلوات اللہ علیہ ان کی وفات کی تاریخ بھی ایران میں منائی جاتی، وہ بھی تعزیت تسلیت عرض کرتے ہیں۔ بحث چل رہی ہے لفظ فی الاسلام یا علی مؤمنین پر۔ صاحب قاموس اس کو سب سے پہلے دیکھیں گے، لیکن اس نقطے کی طرف توجہ ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہو کہ اصل لا ضرر ولا ضرار کیا مقتضی روایت معتبرہ سے ثابت ہونے کے باوجود اس روایت کے مفردات کو دیکھ لینا ضروری ہے۔ لا ضرر اور لا ضرار میں ضرار پر بحث ہے۔ کیا ہے ضرار؟ وہی لا ضرر والا معنی دیتا ہے یا کچھ اور معنی دیتا ہے؟ اگر کچھ اور معنی دیتا ہے تو آیا باب مفاعلہ کا مصدر ہونے کے ناطے دو کس کے درمیان والا معنی مفاعلہ والا دے گا، یا دو کس کے درمیان معنی نہیں دے گا؟ اس لیے آیا مغایرت بمعنی مفاعلہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد کے معنی سے الگ ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے کلمات لغویین اور اہل لغت و متخصصین در فن اس رابطے میں کیا کہتے ہیں، بعد میں ہم موارد استعمال کتاب و سنت میں ملاحظہ کریں گے۔ آیا موارد استعمال کتاب و سنت لغویین کے معنی سے یا بعض اہل لغت سے مطابقت رکھتا ہے یا مطابقت نہیں رکھتا؟ اگر ہم نے موارد استعمالات در کتاب و سنت کو ملاحظہ کیا اور اس بات کو مد نظر رکھا کہ استعمال کتاب و سنت مخالفت رکھتا لغت کے معنی سے، تو اب دیکھا جائے کہ اس وقت کیا صورتحال پیش آئے گی۔ اس لیے از نظر لغت چند کتب اصلی باب لغت میں ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے صحاح جوہری ہے کہ بزرگان اہل لغت میں سے ایک ہے صحاح جوہری۔ وہ فرماتے ہیں کہ الضر خلاف النفع، یہ جوہری کے الفاظ، الضر خلاف النفع، ضر اور نفع دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہے، متضاد یکدیگر ہے۔ پھر جو لکھتے ہیں وقد ضرہ و ضارہ، ضرہ بھی لکھا ہے اور ضارہ بھی لکھا ہے۔ آیا
یہ زارہ جو لکھا ہے باب مفعلہ سے ہونے کے باوجود بھی کیا اس کو زرہ ہی کے معنی میں ہم ردیف قرار دیا ہے اور مترادف الفاظ میں سے قرار دیا ہے یا نہیں؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ زرہ و زارہ میں زارہ کا معنی آغائے سہاء جوہری نے کچھ اور معنی مفعلہ لیا ہو، یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ یہ دونوں احتمالات زرہ و زارہ میں سہاء لغت جوہری میں ہے، لیکن زارہ کا معنی اقرب و ظہور یہ رکھتا ہے کہ وہی زرہ کا معنی ہے، یعنی عنوان مفعلہ مشہور نہیں ہے زارہ میں لغت عرب میں۔ پھر فرماتے ہیں صاحب لغت الاسم الزرر، زرون مصدر ہے لیکن زررون اسم مصدر ہے، اور اسم مصدر کا خلاصہ یہ ہے کہ حاصل مصدر ہوا کرتا ہے، یعنی مصدر کے کام انجام دینے کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ تو جیسے وضو یعنی ہاتھ چہرے کو دھونا، وضو یعنی دھونے کے نتیجے میں جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الزرر اسم المصدر، یعنی وہ چیز جو مصدر کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ ثم قال والزرار المضارۃ، زرار وہی مضارہ ہے کہ کہا کہ زرہ و زارہ کا جس طرح ایک معنی ہے، زرار کا مطلب بھی وہی نقصان پہنچانا ہے، زرہ کے معنی میں ہے۔ اگر ہم اس معنی کو جوہری سے استفادہ کریں تو تقریباً یہ معنی بنتا ہے کہ زرر و زرار دونوں ایک ہی مطلب میں ہیں، منتہا ذرا دقیق تر دیکھنا چاہیں کہ دونوں مصدر، اما زرر اسم مصدر اور ما حصل مصدر، زرہ و زارہ، زرہ و زرارہ، یہ دونوں جو ہے مضارہ اور زرر، مضارہ اور زر دونوں ایک ہی مصدر میں معنی ہو اور اس میں مصدر زرار لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہر دونوں کو مصدر لے لیں اور دونوں کے مصدر لینے کے بعد یہ ہوگا
کہ دونوں اپنے اپنے معنی میں لیں، یعنی ضرر کا مطلب ہوگا خود نقصان برداشت نہ کرنا، لا ضرار کا مطلب ہے کسی دوسرے کو نقصان نہ دینا یا ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا۔ اگر اس طرح معنی کریں تو دونوں کے معنی میں فرق پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو تھی بات آئے صحاء جوہری کی، دو احتمال دیے، لیکن پہلا احتمال قوی تھا کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ صاحب قاموس لغت ضرر ضد نفع ہے، اور یہاں پر صاحب قاموس نے مصدر اور اسم مصدر میں کوئی تفکیک نہیں کی ہے، اور فرماتے ہیں ضارہ یضارہ ضرارا، یہاں تک خالی یہ معنی کیا، پھر کہتے ہیں والضرر سوء الحال، ضرر بدحالی کا نام ہے، الضرار الضیق، ضرر وہ چیز ہے کہ جو سوء حال کے معنی میں ہو، ضیق کے معنی میں ہو، لیکن یہ معنی مغایرت ہونے کے باوجود کہ ایک ضیق کے معنی میں ہے، دوسرا سوء حال کے معنی میں ہے، مغایرت کے باوجود یہ معنی باب مفعلہ کا معنی نہیں بنتا ہے۔ ضرار بمعنی ضیق، تنگی، یعنی ایک فشار ذہنی یا فشار معاشرتی انسان پر آ جائے، یعنی حیثیت روانی و حیثیت اجتماعی کے لحاظ سے اس پر فشار آ رہا ہو تو اس کو ضیق کے مطلب کہتے ہیں، جبکہ سوء حال نوعاً خسارہ مالی یا خسارہ جسمی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوء حال ضرر، ضیق یعنی ذہنی طور پر فشار میں، ٹینشن جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، دل تنگ ہو، ذہنی طور پر پریشانی ہو، یہ سب۔ بس قاموس اللغت فرماتے ہیں کہ ضرار ضیق و فشار کے معنی میں ہے، اور ضرر نقصان مالی و جسمی کے معنی میں ہے۔ معنی میں فرق ہو جانے کے باوجود باب مفعلہ کا معنی ضرار کا انہوں نے نہیں بیان کیا۔ یہ دو لغت ہو گئی، ایک لغت کے برابری ہے دونوں، ضرر و ضرار، البتہ تھوڑا سا احتمال دوسرے معنی کا بھی دیا کہ شاید باب مفعلہ کا معنی ہو، وہ جوہری نے دیا۔ قاموس اللغت نے کہا یعنی دونوں کے معنی فرق ہیں، ایک سوء حال اور دوسرا ضیق۔ تیسری لغت جو ہے فیومی کی لغت مصباح المنیر، اس میں فرماتے ہیں ضرہ و یضرہ اسباب قتل یقتلہ ہے،
اذا فعل به مکروہا، جب کسی کے ساتھ کوئی مکروہ کام انجام دیا جائے جو اس کو پسند نہیں ہے، جس سے وہ ناراحت ہو رہا ہے اور اس کی ناراضگی جس کام میں ہو وہ کام کیا جائے تو کہیں گے ضرر پہنچایا۔ وَأَضَرَّ بِهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ ثُلَاثِيًّا وَالْبَاءُ رُبَاعِيًّا، اور اضرّ کا لفظ بذات خود متعدی ہے، اور اگر با آ جائے تو پھر وہ اور زیادہ متعدی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بات جو انہوں نے کی ہے خلاف متعارف ہے۔ یہ متعارف یہ ہے کہ فعل لازم کو با حرف جر کے ذریعے سے، باب افعال کے ذریعے سے متعدی بنایا جاتا ہے، اما یہاں پر برعکس کر دیا کہ اگر با کے بغیر یعنی اضر بہی کہیں تو با کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے، اور اضر بہی کہیں تو با کے ذریعے سے متعدی نہیں ہوا ہے بلکہ رباعی ہو گیا ہے، یعنی یہ لفظ 4 حرفی بن گیا ہے، یعنی ثلاثی مجرد میں تھا تب با حرف جر و باب افعال کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے، لیکن با حرف جر کے ساتھ آئے متعدی نہیں ہوا بلکہ رباعی لفظ بن گیا ہے۔ خیر یہ تو انہوں نے متعارف کے خلاف بات کی ہے کہ با حرف جر کے ذریعے سے متعدی کرنے کے بجائے باب افعال میں تو متعدی لیا لیکن با حرف جر کے ذریعے سے کہا کہ رباعی ہو گیا ہے، یہ خلاف اصل ہے، خلاف متعارف ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنبہ تعدی اس میں باب افعال میں تو ہے لیکن اس میں با حرف جر کے ذریعے سے آ جائے تو جنبہ تعدی نہیں ہے بلکہ ایک لفظ خود رباعی ہو جائے گا۔ اور اسم مصدر الضرر کبھی اطلاق ہوتا ہے نقصان جسمی پر، بدنی پر، کبھی نقصان مالی پر۔ اور ضرار اگر اس میں مصدر ہو جائے تو بھی اسی معنی میں آیا کرتا ہے۔ پس کتاب مصباح المنیر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ضرر کا مطلب ہے کوئی بھی کراہت والا کام انجام دینا جس سے سامنے والا ناراض ہو جائے، اور با حرف جر کو استعمال کریں تو رباعی ہو جائے گا، ورنہ خالی جو ہے اضرّ کہیں تو باب افعال میں متعدی خود بخود ہے، ثلاثی میں ہے۔ دوسری طرف سے اس میں مصدر کو کہا کہ اس میں مصدر بننے کی صورت میں دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اور دونوں ایک ہی معنی میں ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ
عنوان ان کے کسی کو جسمی یا مالی نقصان پہنچ گیا ہو تو اس کو کہیں ضرر و ضرار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔